अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जी तो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे सहराए अरब में सरसब्ज जदीद शहर बसाने का ख्वाब कौन सा मुल्क देख रहा है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। अंधेरे में जगमगाते साहिल, वसीओरी सहराओं वाले मुल्क में अरबों दरख्त, मिकनातीसी कुव्वत से जमीन के ऊपर दौड़ती मुसाफिर ट्रेनें, एक नकली चांद, सहरा के साथ साथ 100 मील तवील माहौल दोस्त शहर। ये मुस्तकबिल में बसाए जाने वाले एक मुजव्वज़ा शहर न्यूम में बनने वाले कुछ मंसूबे हैं जो सऊदी अरब अपने मुल्क को सरसब्ज बनाने के अज़म के तहत एक ऐसा शहर बसाना चाहता है। लेकिन व्यूअर्स, सवाल ये है कि क्या ये सब वाकई होना मुमकिन है। न्यूम इंतज़ामिया का दावा है कि ये मुस्तकबिल का एक ऐसा नक्शा है जिसके तहत इंसानियत तरक्की और जदीदियत की मनाजिल तो तय करेगी, मगर इस तरक्की का पूरा अर्ज के माहौल पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। शहर बसाने के इस मंसूबे की मालियत लगभग 500 अरब डॉलर है और ये सऊदी अरब के विजन 2030 के बड़े मंसूबे का हिस्सा है, जिसके तहत सऊदी अरब अपनी मईशत को तेल पर इन्हिसार से छुटकारा दिला पाएगा। और वाज़ेह रहे कि तेल की सनत ने ही सऊदी अरब को दौलत से माला माल मुल्क बनाया हुआ है, मगर अब सऊदी अरब चाहता है कि मुल्क की मईशत का तेल पर इन्हिसार कम से कम हो। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने 2017 में इस मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान किया था और इस सिलसिले में ये अहद किया गया था कि इस मंसूबे से एक जदीद तर शहरी ज़िंदगी की बुनियाद रखी जाएगी। इसके ज़रिए गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने की तवक्को की जा रही है ताकि मईशत पर से तेल की बरामद का इन्हिसार कम किया जा सके। वो अपने नए शहर के मंसूबे में 90 लाख शहरियों को बसाना चाहते हैं। इसके मुनफरिद डिज़ाइन में आमने सामने दो हूबहू इमारतें खड़ी दिखाई देती हैं जो 500 मीटर ऊंची हैं, यानी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी बड़ी। इनकी चौड़ाई 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा बताई गई है। ये सऊदी शहजादे के 500 अरब डॉलर के न्यूम प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसके ज़रिए बेल्जियम जितने सहरा को जदीद शहर में तब्दील करने का वादा किया गया है। ये शहर मजमूई तौर पर 26,500 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर तमीर किया जाएगा। ये रकबा कुवैत या इसराइल के इनफरादी रकबे से बड़ा होगा। इस शहर के मंसूबा साजों का दावा है कि इस शहर में सऊदी कवानीन लागू नहीं होंगे, क्योंकि ये एक खुद मुख्तार इलाका होगा जिसके निज़ाम को सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। न्यूम के एडवर्टाइजिंग बोर्ड में शामिल अली शहाबी का कहना है कि इस बड़े खित्ते में एक 170 किलोमीटर तवील शहर की तमीर शामिल होगी जिसे दी लाइन कहा जाएगा और ये सहरा में खत मुस्तकीम के तौर पर आबाद होगा। इस शहर का मंसूबा वैदज़ा अमकान तो लगता है, मगर शहाबी का कहना है कि इसकी तमीर मरहलावार अंदाज में होगी। लोग कहते हैं कि ये एक पागलपन किस्म का मंसूबा है जिस पर सैकड़ों अरबों डॉलर लागत आएगी, मगर ये सब मरहलावार अंदाज में होगा, बिल्कुल इस अंदाज में जहां तलब और रसद में ज़्यादा फ़र्क ना हो। वो वजाहत करते हुए कहते हैं कि ये बार्सिलोना के ट्रैफिक से पाक सुपर ब्लॉक्स की तरह होगा, जिसमें हर ब्लॉक खुद कफील होगा और इसमें दुकानें, स्कूल जैसी सहूलियात होंगी ताकि लोगों को जो भी चीज़ दरकार हो वो 5 मिनट की चहलकदमी या साइकिल के फासले पर दस्तयाब हो। मंसूबा साजों का दावा है कि जब ये शहर मुकम्मल हो जाएगा तो इसमें तेज़ रफ्तार ट्रेनों के ज़रिए सफ़र होगा और शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेंगे। न्यूम का तजारती या कमर्शियल मरकज़ भी दिलचस्प होगा जो बजाते खुद एक पानी पर तैरता हुआ छोटा सा शहर होगा। मंसूबा के मुताबिक शहर का तजारती मरकज़ 7 किलोमीटर 4.3 मील के रकबे पर मुहित होगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ तमीराती ढांचा होगा। न्यूम के चीफ एग्जीक्यूटिव नज़मी अल नसर का कहना है कि ये बंदरगाह वाला शहर सन 2022 के आगाज़ में अपने पहले किराएदारों का खैर मकदम करेगा। इस मंसूबे की
ویب سائٹ کبھی کبھی کسی سائنسی داستان کی طرح لگتی ہے۔ فی الحال نئے شہر کے حوالے سے ویژن تو یہی ہے، لیکن حقیقت قدرے کم ہے۔ سیٹلائٹ سے لی گئی ایک تصویر سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ مجوزہ دی لائن میں ایک سکوائر بنایا گیا ہے۔ گھروں کی قطاروں کے ساتھ ساتھ اس میں 2 سوئمنگ پول اور ایک فٹ بال گراؤنڈ بھی ہے، لیکن صحرا کے وسط میں ایک ایسا جدید ترین شہر بنانا کتنا ممکن ہے جو سرسبز بھی ہو؟ پانی پر تیرتا ہوا مجوزہ صنعتی مرکز۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں توانائی کی ماہر ڈاکٹر منال شہابی کا کہنا ہے کہ نیو منصوبے کے قابل عمل یا پائیدار ہونے کا اندازہ لگاتے وقت بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر یہاں کے باسی جو خوراک کھائیں گے وہ کیا مقامی سطح پر رہتے ہوئے تیار کی جائے گی جس میں وسائل کا زیادہ استعمال نہ ہو؟ اس شہر کا انحصار بیرون ملک سے کھانوں کی درآمد پر ہوگا یا نہیں؟ جبکہ ویب سائٹ کا دعویٰ ہے کہ نیوم خوراک کے معاملے پر دنیا کا سب سے زیادہ خود کفیل شہر ہوگا۔ اس میں عمودی کاشتکاری اور گرین ہاؤسز کا ایک تصور ہے جو کہ ایک ایسے ملک کے لیے انقلابی حیثیت کا حامل ہوگا جو فی الحال اپنی خوراک کا تقریباً 80% بیرونی ممالک سے درآمد کرتا ہے۔ اس کے متعلق اٹھائے جانے والے سوالات حق بجانب ہیں کہ کیا ایسا کرنا مستقل طور پر قابل عمل ہو سکے گا؟ خیال رہے کہ نیوم شہر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا خواب ہے اور ناقدین یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ سعودی عرب کے زمینی حقائق سے عالمی توجہ ہٹانے کے لیے ماحول کے بارے میں بڑے بڑے دعوے اور وعدے کر رہے ہیں اور سرسبز باغ دکھا رہے ہیں۔ سیٹلائٹ سے لی گئی ایک تصویر میں اس منصوبے کے تحت بننے والا ایک رہائشی بلاک بھی دیکھا گیا۔ یہ شہر ولی عہد کے سرسبز سعودی عرب کے تصور کا حصہ ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے مذاکرات سے ایک ہفتہ قبل انہوں نے سعودی گرین انیشیٹو کا بھی آغاز کیا تھا جس میں سن 2060 تک مکمل طور پر 0 کا کاربن اخراج کو حاصل کرنے کے ہدف کا اعلان کیا گیا۔ اس شہر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی خوراک کے معاملے میں خود کفیل ہوگا۔ کسی ملک میں کاربن کا اخراج اس ایندھن سے ہوتا ہے جو وہ جلاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ایندھن جو وہ زمین سے نکالتا ہے۔ لہٰذا اگر سعودی عرب جیسا ملک سالانہ لاکھوں بیرل تیل نکالتا ہے اور اسے دوسرے ممالک بھیجتا ہے تو اس ملک کو اس کا شمار کرنے کی ضرورت نہیں۔ مقامی طور پر سعودی عرب کو بہت طویل سفر طے کرنا ہے، اگرچہ اس کا تازہ ترین ہدف 2030 تک قابل تجدید توانائی سے 50% بجلی پیدا کرنا ہے، لیکن سن 2019 میں وہاں ان ذرائع سے پیدا ہونے والی قابل تجدید توانائی صرف 0.1% تھی۔ نیوم کا دفاع کرنے والوں کا کہنا ہے کہ نئے سرے سے ہوا اور شمسی توانائی سے چلنے والا ایک سمارٹ پائیدار شہر بنانا ضروری ہے جس میں کاربن سے پاک صاف کرنے والا پلانٹس کے ذریعے پانی فراہم کیا جائے۔ نیوم کے مشاورتی بورڈ کے علی شہابی کہتے ہیں کہ سعودی عرب کو کچھ تخلیقی سوچ کی ضرورت ہے کیونکہ مشرقی وسطی میں پانی ختم ہو رہا ہے۔ اسے شمسی توانائی سے مالا مال شہر کے روپ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب ایک خشک ملک ہے اور اس کا تقریباً نصف پانی ڈیسلینیشن پلانٹس کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ صنعتی پلانٹس سمندری پانی سے نمک الگ کرتے ہیں اور ایسا کرنے کے لیے پیٹرول درکار ہوتا ہے۔ یہ ایک مہنگا عمل ہے اور اس سے پیدا ہونے والے ضمنی پروڈکٹ نمکین پانی اور زہریلے کیمیکلز کا گاڑا سمندر میں واپس پھینک دیا جاتا ہے جس کے سمندری ماحولیاتی نظام کے لیے نقصان دہ نتائج ہو سکتے ہیں۔ نیوم کے صاف کرنے کے عمل کو قابل تجدید توانائی سے ایندھن دیا جائے گا اور نمکین پانی سمندر میں واپس پھینکنے کے بجائے صنعتی خام مال کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ اس میں صرف ایک ہی مشکل ہے کہ ڈیسلینیشن پلانٹس میں قابل تجدید توانائیوں کا استعمال کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ میگا سٹی کی تعمیر کے لیے 2 قصبوں کو خالی کروا دیا گیا ہے اور ہویتات قبیلے کے 20,000 افراد کو مناسب معاوضے کی ادائیگی کے بغیر زبردستی بے دخل کیا گیا۔ یہاں تک مقامی لوگوں کی انخلا کی کارروائی کے دوران ایک آدمی بھی مارا گیا تھا۔ اپریل 2020 میں عبد الرحیم الہواتاتی نے تبوک میں اپنے گھر سے جبری طور پر بے دخل ہونے سے انکار کر دیا تھا اور سوشل میڈیا پر آن لائن ویڈیوز پوسٹ کرنا شروع کر دی تھی۔ کچھ دن بعد انہیں سعودی سیکورٹی فورسز نے گولی مار دی
ہلاک ہونے والے شخص نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ انہیں قتل کیا جا سکتا ہے۔ ویورز، ناقدین کا کہنا ہے کہ اس منصوبے میں زیادہ امیروں کی ضرورتیں پوری ہوں گی اور ان کا خیال رکھا جائے گا۔ اطلاعات کے مطابق ملک کے شاہی خاندان کے لیے یہاں محلات بنائے گئے ہیں۔ پہلے تعمیراتی منصوبوں کی سیٹلائٹ سے لی جانے والی تصاویر میں ایک ہیلی پیڈ اور ایک گولف کورس دکھائی دیتے ہیں، جبکہ علی شہابی کا دعویٰ ہے کہ اس شہر میں مزدوروں سے لے کر ارب پتیوں تک ہر ایک کو رکھا جائے گا۔ حالانکہ وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ عمومی سطح پر اس دعوے کا قبول عام حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں نیوم کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی بات پہنچانے کی حکمت عملی میں ناکام رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک امیر آدمی کا کھلونا ہے۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ ایک سرسبز مستقبل کے لیے اس سفر کا آغاز آسان نہیں تھا، لیکن ہم سخت چوائس سے گریز نہیں کر رہے۔ ہم معیشت کے تحفظ اور ماحولیات کے تحفظ کے درمیان غلط انتخاب کو مسترد کرتے ہیں۔ نیوم واضح طور پر اس ویژن کا حصہ ہے، لیکن اب تک سعودی عرب سب سے مشکل ترین انتخاب سے گریز کر رہے ہیں، جس میں وہ ایندھن یعنی پیٹرول کی پیداوار سے دور ہو رہے ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں توانائی کی ماہر منال شہابی کا کہنا ہے کہ پیٹرول کے کنووں کو بند کرنا مشکل ہوگا۔ میرے خیال میں اقتصادی نقطہ نظر سے کسی ایسے ملک سے جس کا انحصار حد درجہ تیل اور گیس پر ہو، اس سے یہ توقع کرنا بہت مشکل ہوگا کہ وہ اچانک اس کا استعمال بند کر دے اور اپنے پاس موجودہ وسائل کا نکالنا بند کر دے۔ سعودیوں کا کہنا ہے کہ وہ دنیا کی توانائی کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ سعودی سفارت خانے کے ترجمان فہد ناظر کا کہنا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھر میں ہائیڈرو کاربن کی مانگ اب بھی موجود ہے۔ جی تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔